بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گمبر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیبیٹ ایٹ 8۔ ناظرین، بجٹ آنے والا ہے، لوگوں کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ عوام کہہ رہی ہے کہ مہنگائی بڑھ جائے گی، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ نے سبسڈیز ختم کرنی ہے، اس سے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، عوام کی قوت خرید کم ہو چکی ہے، ملک کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اکانومی کا سائز نہیں بڑھ رہا، ہمارے قرضے جو ہیں وہ بڑھے جا رہے ہیں، حکومت نقصان پہ نقصان کیے جا رہی ہے، اسٹیٹ اون اینٹیٹیز جو ہیں وہ خسارے میں جا رہی ہیں۔ اس سب کے دوران بجٹ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا ہوگا؟ کیا میرے اور آپ کے لیے ٹیکس میں اضافہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، سیلریڈ کلاس سے ٹیکس لیا جائے گا۔ تو اب جو شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی 4 سالہ کارکردگی جب وہ پی ڈی ایم کے دور سے ہیں، دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پہلے پی ڈی ایم کی حکومت، پھر مسلم لیگ نون کی حکومت، کیا شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کون سے ایسے سٹیپس لیے ہیں جن سے ہم یہ کہیں کہ معیشت آگے بڑھی ہے، عام لوگوں کی زندگی میں سکون آیا ہے، یا پھر عام لوگ جو ہیں وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے ہیں، ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، آخر یہ کب وینٹیلیٹر سے نکلے گی؟ کب میری اور آپ کی زندگی میں سکون آئے گا؟ کب ہم آگے بڑھیں گے؟ لوگوں کے لیے کیا مشکلات پیدا ہونے والی ہیں اس بجٹ کے بعد؟ اس پر ڈیبیٹ کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیم صاحب موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں، ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے، سابق وزیر خزانہ۔ آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ۔ اسٹارٹنگ فرام یو ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی اس بجٹ سے؟ دیکھیے، وزیر خزانہ صاحب نیشنل اسمبلی کی فلور پہ کھڑے ہوں گے جون کے مہینے میں، اور وہ اعلان کریں گے کہ اس سال وفاقی حکومت کی آمدن 16,000 ارب کی ہوگی، اور اس کی کوئی 1 یا 1.5 منٹ کے بعد ہمیں بتایا جائے گا کہ اس 16,000 ارب میں سے 8,000 جو ہے وہ صوبوں میں بانٹ دیا جائے گا، اور 8,000 مختص کیا گیا ہے سود کے لیے۔ اب 16,000 میں سے 8,000 صوبے، 8,000 سود کی مد میں، تو اس کے بعد جیب وفاقی حکومت کی تو خالی۔ تو جو آپ کا سوال ہے کہ کیا توقع رکھنی چاہیے، اگر ایک ادارہ، ایک حکومت ایسی ہے جس کی جیب خالی ہے، تو اس سے اگر توقع رکھی جا رہی ہے، آپ رکھیں یا میں رکھیں یا میں رکھوں، تو پھر آپ کی اور میری ہوگی، حکومت کی نہیں۔ فاروق صاحب، اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ ایک تو ہماری جیب خالی ہے، دوسری بات یہ کہ حالات بڑے مشکل ہیں، اور اگر دیکھا جائے جس طرح سے خصوصاً ایران امریکہ جنگ کے بعد سے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، جس میں چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، تیل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو پھر ایسے میں ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ یہ مشکل حالات کا سامنا کیسے کیا جائے گا اس بجٹ میں؟ دیکھیے، مشکل حالات ہم نے خود سے بنائے ہیں، اور اب ہمیں بہانے حکومت کو 2 مل جاتے ہیں، ایک یہ جنگ کا، اور دوسرا آئی ایم ایف کا۔ تو جو بھی ہمارے اپنی ناکامیاں ہیں وہ ہم جنگ پہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ یاد کر لیجئے کہ جنگ سے پہلے بھی کوئی پاکستان کی معیشت کے حالات کچھ اچھے تو نہیں تھے۔ دیکھیے، یہ جنگ کا یا آئی ایم ایف کا معاملہ نہیں ہے۔ جو 2,500 ارب کا گردشی قرضہ ہم نے بجلی کی شعبے میں کھڑا کر رکھا ہے، کہ نہ آئی ایم ایف نے ہمیں کہا تھا اور نہ یہ جنگ کے نتیجے میں آیا ہے۔ جو 3,000 اور 400 ارب کا نقصان ہم کر چکے ہیں گیس کی شعبے میں، وہ نہ جنگ کی وجہ سے ہوا ہے اور نہ ہمیں آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ یہ کام کیا جائے۔ جب پی آئی اے کے چلایا جاتا تھا تو کوئی 800-850 ارب کا نقصان ہم نے وہ ایئر لائن ٹکٹ بیچنے میں کر دیا تھا۔ اسی طرح کوئی 110 کے قریب جو ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز چلاتے ہیں، اس میں 5-6 ہزار ارب کا نقصان کر دیتے ہیں۔ تو یہ نقصانات تو ہم خود سے کر رہے ہیں، یہ آئی ایم ایف نے ہمیں نہیں کہا، نہ ہی یہ جنگ کے کوئی نتیجے میں سامنے آ رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنے اخراجات، جب تک حکومت اپنے اخراجات اور اپنے نقصانات کو کنٹرول نہیں کر پائے گی، تو پھر آئی ایم ایف کہتی ہے کہ ٹیکس بڑھائے چلے جائیں، ٹیکس بڑھائے چلے جائیں، تو ہم ٹیکس بڑھاتے جاتے ہیں، ٹیکس بڑھاتے جاتے ہیں۔ فوکس ہونا چاہیے اخراجات پہ، فوکس ہونا چاہیے نقصانات پہ۔ یہاں پہ فوکس ہو رہا ہے آمدن کے اوپر، تو وہ بیمار معیشت ہے، بیماری دل کی ہے، اور یہاں پہ فوکس سارا جگر پہ کیا جا رہا ہے، تو وہ بیمار پھر معیشت تو درست صحت یاب ہونے والی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم ہر بجٹ میں یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے معیشت کو رائٹ ٹریک پہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اب رائٹ ٹریک پہ چل گئی، پھر اسے تھوڑا ٹائم دینا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ، پھر اس کے ریزلٹس ہم دیکھ سکیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہر بجٹ میں یہ ڈیبیٹ کے بعد جو ہے وہی ہوتا ہے اگلے سال کہ ہم اسی موڑ پہ کھڑے ہیں، وہی نازک حالات چل رہے ہیں، وہی ایکسپورٹس ہماری گر رہی ہیں،
ہماری انکم بڑھ نہیں رہی ہے. تو سر کیا بنیادی طور پر کیا وجوہات ہیں ایسی کہ ہم اس چیز کو ریکور کر ہی نہیں پاتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی گر رہی ہے, ہماری ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں, ہمارے جو نقصانات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں؟ اگر گردشی قرضے ختم کرنے ہیں تو حکومت پالیسی کیوں نہیں بناتی ہے؟ اب تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکس گیس میں جو ہے وہ ٹیکس میں اضافہ کرے گی, اس سے وہاں سے وہ کوشش کرے گی کہ گردشی قرضے جو ہیں اس کو کم کیا جائے. تو کوئی پریکٹیکل سٹیپس جو حکومت کی جانب سے لیے گئے ہیں کوئی آپ کو نظر آتے ہیں ایسے کہ جن سے کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے وہ اس معیشت کو مل سکے؟ یہ بہت سارے سوالات اکٹھے کر ڈالے ہیں آپ نے. ایک تو بہت بڑی آئینی رکاوٹ ہے سامنے. دیکھیے 2010 سے لے کے 2025 تک 16 بجٹس آئے ہیں, اور وہ 16 بجٹ تو میں بڑے قریبی طور پر دیکھے ہیں, ان کو اینالائز کرنے کی بھی کوشش کی ہے. 2010 کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ 2010 میں وہ 18ویں ترمیم نیشنل اسمبلی نے پاس کر دی. تو یہ 18ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد جو 16 بجٹ میں نے دیکھے ہیں, وہ آپ سوچئے کہ اس میں آمدن کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو وہ تو شیخ شہی والی بات ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد ہمیں وہ الف لیلہ کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں. تو 16 بجٹ تو یہ ایسے ہی آئے ہیں جس میں الف لیلہ کی کہانی ہے. اب یہ جب تک 18ویں ترمیم کی جو فائنینشیل کلازز ہیں, جو اس کی مالی شقیں ہیں, ان کے اوپر نظر ثانی نہیں ہوتی, تو پھر وفاق کے پاس تو کوئی پیسہ بچتا نہیں. پھر وہ کہانی بنتی ہے کہ ایک حکومت جو ہے وہ قرضے اکٹھے کرتے چلی جا رہی ہے, پچھلے 16 سال سے یہی ہو رہا ہے, اور 4 حکومتیں بیٹھی جو ہیں ان قرضہ جات کو خرچ کرتے چلی جا رہی ہیں. تو جب تک تو وفاق کا فیڈریشن کی یہ کہانی, ریاست کی یہ کہانی ہے کہ ایک حکومت کو, جو فیڈرل حکومت ہے, اس کو ہم نے بنا دیا ہے قرضہ لینے والی مشین, اور 4 حکومتیں بیٹھی ہیں جو بیٹھ کے اس کو خرچ کر رہی ہیں. تو اس وقت تک تو یہ جو معیشت کی جی, آپ سمت کی بات کر رہے ہیں وہ درست ہوتی نظر نہیں ہے. ڈاکٹر سلمان کی جانب میں بڑھوں گا. ڈاکٹر صاحب, نقصانات پہ بات ہو رہی ہے کہ کیسے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے, حکومت اپنے خرچے کم کر سکتی ہے. مختلف سیکٹرز میں جو نقصانات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم جتنی بھی مرضی آمدن بڑھا لیں, اگر ہم اس کو فکس نہیں کریں گے تو معیشت ہماری آگے نہیں بڑھے گی. تو کیا کوئی پالیسی اپنائی گئی ہے حکومت کی جانب سے, کوئی پازیٹیو سٹیپس بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ابھی تک تو حکومت پوری طریقے سے ٹیکسوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اور وہ ٹیکس 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 کی بات ہوتی ہے, اور ایکسپینڈیچر کٹ یا ایفیشنسی امپروومنٹس اس طرف تو وہ بالکل نہیں آ رہے. اور IMF پروگرام بھی ہم نے سارے دیکھ لیے ہیں, اور سارے ان کی ریفارمز بھی دیکھ لی ہیں, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اخراجات کم کر سکیں. اب ایک ہی طریقہ ہے اخراجات کم کرنے کا کہ وہ حکومت اپنے آپ کو ڈاؤن سائز کرے, اور پروونسز میں بھی حکومت کو ڈاؤن سائز کرنے کی ضرورت ہے, اور ڈی سینٹرلائزیشن کی ضرورت ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ لوکل لیول تک پہنچے, اور وہاں سے آپ اپنی ڈیولپمنٹ کی کہانی شروع کریں, نہ کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے پروجیکٹس بنائیں اور وہ پروجیکٹس کبھی مکمل بھی نہ ہوں, اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو اکانومی کو. سو آئی تھنک ہمارا نظام بہت شدید مسائل میں گھرا ہوا ہے, اور اس میں جو حکومت کا ایکسپینڈیچرز ہیں وہ اب نمبر 1 مسائل بن چکا ہے, مسئلہ بن گیا ہے, اور وہ اس نے پوری اکانومی کو سٹینڈ سٹل کیا ہوا ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اکنامک گروتھ بھی نہیں ہو رہی, جابس بھی نہیں بن رہی, ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ہر تیسرا چوتھا بندہ پاکستان میں ان امپلائڈ ہے. بچے اسٹنٹنگ سے خراب ہو رہے ہیں, اسکولوں سے باہر ہیں, ان کو خوراک بھی نہیں ملتی, ایجوکیشن بھی نہیں مل رہی. تو یہ نظام جو ہے اس کو اب چینج کرنے کا وقت آ گیا ہے, لیکن سینٹرلائز کرنے کی بجائے میرا خیال اس کو ڈی سینٹرلائز کرنا چاہیے, تاکہ ترقی جو ہے وہ گراس لیکن روٹ سلمان لیول صاحب, سے یہ تو شروع ہو. مطلب ہر بجٹ میں یہ ڈیبیٹ ہم کرتے ہیں کہ ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے, اس نظام کو چینج کرنا ہے, اینڈ یہ وہ ٹائم آ گیا جس میں ہم نے ایسے سٹیپس لینے ہیں کہ بھائی معیشت ہماری ابھی اس ٹائم پہ وینٹیلیٹر پہ. تو رائٹ نو سٹیپس اگر 4 سال ہو گئے سے 2022 سے لے کے 23, 24, 25, 26 ان 4 سالوں میں
شہباز شریف کی اگر حکومت رہی ہے, پہلے پی ڈی ایم کا دور دیکھ لیں, پھر مسلم لیگ نون کی اب جب وفاق میں حکومت آئی ہے, کیا پازیٹیوٹی آپ نے دیکھی ہے, کیا ایسے اسٹرکچرل ریفارمز دیکھی ہیں جو جس سے آپ کو نظر ہے کہ یار تھوڑا سا صبر کر جو, ہم آگے آنے والے دنوں میں بہتر ہو جائیں گے؟ آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ کوئی سٹیپس ایسے لیے گئے ہیں؟ نہیں, کوئی ایسے سٹیپس نہیں لیے گئے. پوچا پاچی کی جاتی ہے اور اس کے بعد سچویشن وہی ہوتی ہے. تمام بجٹ جو ہیں وہ جو پچھلے سال کا بجٹ ہوتا ہے اسی کی ایک فوٹو کاپی ہوتی ہے. اس میں 15-20% اور اخراجات ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیں اب اتنے ٹیکس ہم کر لیں, IMF کی شرائط ہم نے پوری کر لی ہیں, ایک دو ان کی قسطیں بھی لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ نہ وہ ریونیوز جنریٹ ہو رہے ہیں اور نہ وہ اکنامک ڈیولپمنٹ اور گروتھ ہو رہی ہے. سو آئی تھنک کہ اس کی تو اب انالیسس بہت زیادہ ہو گیا ہے. اب وقت ہے کہ واقعی آپ حکومت کو ڈاؤن سائز کریں. 50 منسٹریز لے کے آپ فیڈرل گورنمنٹ کیوں بیٹھی ہوئی؟ اگر ایگریکلچر, انڈسٹریز, ایجوکیشن, ہیلتھ 18ویں ترمیم میں پروونشل سبجیکٹ ہے, تو یہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں کیوں اپنا دخل اندازی کر رہی ہے, اور کیوں اتنے بڑے بڑے ڈیولپمنٹ کے بھی اخراجات کرتے ہیں ان ایریا میں, اور اپنے منسٹریز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آگے ڈپارٹمنٹس ہیں, آگے اور کمپنیز کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان لمیٹڈ گروتھ ہو چکی ہے حکومت کی. اور اب کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے اور آپ عوام جو ہے وہ بھی اب اور نہیں اگل سکتی, ٹیکسز, بزنسز جو ہیں وہ ایکسپینڈ نہیں کر رہی, گروتھ نہیں ہو رہی, تو اب آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. لیکن یہ حکومت کے ڈی این اے میں نہیں ہے یہ ریفارمز جو ریفارمز فاروق چاہیے. صاحب, جس طرح سے سلمان صاحب فرما رہے ہیں کہ کہاں سے پیسہ دیں گے, 17,000 ارب کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے ریونیو ٹارگٹ, ہم 15,000 ارب نہیں اچیو کر سکے تھے, 17,000 ارب رکھ دیا گیا. یہ لوگ پیسہ کہاں سے نکالیں گے؟ کچھ کمائیں گے تو نکالیں گے نا سر. دیکھیے, ایف بی آر کا جو ٹارگٹ آج سے 20 سال پہلے آپ 2006-2007 کا مالی سال نکال لیجیے, 1,000 ارب کا ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا گیا. اب لاسٹ ایئر ہمیں حکومت سے بتا رہی ہے کہ 14,000 ارب کا ٹیکس ٹارگٹ پورا ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ اعداد و شمار کی بنیاد کے اوپر ایف بی آر کارکردگی کو جانچنا چاہتے ہیں تو وہ 1,000 ارب سے 14,000 ارب ٹیکس پہ پہنچ گئے. تو یہاں معاملہ ٹیکس کا نہیں, یہاں معاملہ حکومتی اخراجات, حکومتی نقصانات کا. اچھا, ایک دو امید کی جو کرنیں ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اجازت دیں تو ان کو بھی سامنے رکھیں. دیکھیے, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اس وقت 3 بڑے میجر ڈیم جو ہیں, اس میں جاسو ہے, اس میں ڈیمر بھاشا ہے اور مومنڈ, یہ بیک وقت ان میں تعمیر ہو رہی ہے. یہ انڈر کنسٹرکشن ہے رائٹ ناؤ. دیکھیے, ہمارے اوپر جو بہت بڑا بوجھ ہے وہ ہے انرجی سیکورٹی کا. جو ہم تیل اور گیس اور LNG امپورٹ کرتے ہیں, یہ لگ بھگ کوئی 18-19-20 بلین ڈالر تک یہ پہنچ جاتا ہے. اور اگر یہ 3 ڈیم جو ہیں یہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ سوچئے کہ جو 70 سالوں میں ہم نے بجلی سے پانی سے بجلی بنانے کا جو کیپیسٹی کی تھی وہ ڈبل ہو جاتی. 9,000 پہ ہم تقریباً بیٹھے ہیں اور یہ 3 ڈیمز کے بعد ہم کہیں 18-19,000 پہ پہنچ جائیں. تو ایک تو ہم جو ہے یہ پچھلے چند سالوں میں کام شروع ہوا ہے. جو پہلے آپ یاد کیجئے کہ تربیلا ڈیم 1976 میں بنا تھا, پھر 50 سال کا ایک طویل عرصہ ہے جہاں پہ ہم نے کوئی میجر ڈیم نہیں بنایا. تو پچھلے کچھ سالوں سے یہ تینوں ڈیمز کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. پھر 2-3 دن پہلے میں نے دیکھا اچانک سے جو آف شور بڈنگ ہے, آف شور تیل ڈوبنے کا جو بڈنگ کا پروسیس ہے وہ سامنے آیا ہے. اب 78 سالوں میں ہم نے کوئی 18 کنویں کھودے, 18 آف شور کے بعد. تو یہ ایک ہی دن میں انہوں نے, آئی تھنک بدھ کا دن تھا, 20 مئی, کل کی بات, 23 بلاک جو ہیں وہ آپشن آف ہوئے ہیں. تو تیل ڈھونڈنے کی کوشش آف شور جو ہے وہ شروع ہوئی. یہ 2 یا 3 چیزیں ہیں جو مجھے پچھلے کچھ سالوں میں شروع ہوتی نظر آئی.
بالکل ٹھیک بات ہے فیق صاحب. ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ناظرین آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سلمان صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. اگر ہم دیکھیں فگرز کو 32% ہماری ایکسپورٹ سلمان صاحب گر چکی ہیں. 14% آپ کی ریسنٹلی فوڈ امپورٹ کا بل جو ہے وہ انکریز کر چکا ہے. دیٹ مینس ایک طرف آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ گرے جا رہی ہیں اور فوڈ امپورٹ کا بل انکریز کرنا اٹس الارمنگ. دیکھیں پاکستان کی اکانومی میں اینٹی ایکسپورٹ باعث بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ پروٹیکشن ہے. سارے انسینٹیوز اگر کوئی ہیں وہ ہیں کہ آپ ڈومیسٹک ڈیمانڈ کے لیے انویسٹ کریں اور ایکسپورٹس کے لیے آپ کی نہ کمپیٹیٹیونیس ہے نہ پروڈکٹیوٹی ہے. اور اب کیونکہ ٹیکسز کا اتنا بڑا بوجھ بڑھ گیا ہے اور کنزمپشن بھی لوگوں کی کم ہو گئی ہے تو ڈومیسٹک بھی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی اس طرح سے جس طرح سے 2.5 کروڑ 25 کروڑ اپنا 250 ملین کی پاپولیشن میں جس طرح کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. سو ہم قرضوں پہ اس وقت زندہ ہیں اور وہی امپورٹ جو فوڈ ہے وہ بھی امپورٹڈ ہے, انرجی جو ہے وہ بھی خاصے حد تک امپورٹڈ ہے اور پاکستان ایک انورڈ لکنگ اکانومی ہے جو یہ امپورٹڈ فوڈ اینڈ انرجی کے اوپر نہیں چل سکتی. سو آپ کو ریفارمز پہلے شروع میں تو آپ کو ریفارمز کرنی پڑیں گی. انرجی سیکٹر میں آپ کو حکومت کا رول ختم کرنا پڑے گا اور ایک کمپیٹیٹو پاور مارکیٹ بنانی پڑے گی جو پلان 30 سال سے ہے وابٹا کا جس کے تحت سلمان صاحب اس حوالے سے تو ابھی آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ آپ اپنی جو ڈسکوز ہیں اس کو پرائیویٹائز کریں لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے اس پہ کوئی قدم نہیں لیا گیا ہے. اب دانیال عزیز صاحب کہہ رہے تھے آئی ایم ایف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی خاصے بیوروکریٹک ہیں اور آج تک انہوں نے ڈی ریگولیشن کی بات نہیں کی کہ آپ جتنے قانون بنائے ہوئے ہیں جو انویسٹمنٹ نہیں ہونے دیتے یا جس میں بیوروکریسی جو ہے وہ بہت طاقتور ہو گئی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو چلنے نہیں دیتی, مارکیٹ کو نہیں چلنے دیتی, اس کی طرف آپ کو جانا بہت ضروری ہے. آپ کو ڈی ریگولیشن کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنے ڈس انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, آپ کو اپنے اس کا جو ڈی سینٹرلائز کرنا ہے حکومت کو وہ کرنے کی ضرورت ہے, تو ڈاؤن سائز کرنے کی ضرورت ہے. بے شمار کام کرنے والے ہیں لیکن ایک کام بھی نہیں اس طرف ہو رہا کیونکہ جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں وہ خاصے کمفرٹیبل ہیں اس سچویشن میں اور ان کو کوئی سی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی فکر نہیں ہے. وہ اپنا وقت پورا کر رہے ہیں لیکن قوم نہ ڈیولپ ہو رہی ہے اور غربت میں ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. تمام سٹیٹسٹکس جو ہیں وہ بڑے نیگیٹو ہیں, خوفناک سٹیٹسٹکس ہیں اور آئی تھنک اگر ابھی بھی ہم نے یہ ریفارمز کا پہلو نہ شروع کیا تو یہ اس میں کوئی فیوچر نہیں ہے اکانومی. فیق صاحب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, یو ور اسمائلنگ, اور ساتھ میں ہم یہ دیکھیں کہ رائٹ نو جو ہے نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے نہ پھر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے نہ پھر آپ نے جو ادارے بنائے ہوئے انویسٹمنٹ کے لیے خصوصاً ون ونڈو آپریشن وہاں سے بھی کچھ نہیں ہو رہا. تو ایسے حالات میں پھر عوام سے ٹیکسز لیے جائیں آپ اپنے خرچے بڑھائے جائیں تو الٹیمیٹلی تو پھر وہ اٹس اے سنکنگ شپ. پھر آپ جو تھوڑی بہت امید ہمیں نظر آتی ہے کہ چلیں آپ انرجی سیکٹر میں ہی کوئی کام کر رہے ہیں, ڈیمز بنا رہے ہیں, وہ بھی پھر امید آہستہ آہستہ مان پڑ جاتی ہے کہ آپ نے باقی سارے سیکٹرز کو تو ایسے چھوڑا ہوا ہے بے یارو مددگار. دیکھیے سارے سیکٹرز جو ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. جب آپ ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں وہ گر رہی ہیں, ان کی بہت بڑی وجہ جو ہے کہ بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہے. جن ڈیمز کا میں ذکر کر رہا ہوں اگر وہ پانی سے بجلی بناتے ہیں تو آپ سوچیے کہ کو ہمالیہ کا پانی ہے اور بجلی پھر یہ مفت میں بنتی ہے, اس کے نتیجے میں جو آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری ہے وہ کمپیریٹیو ہو جائے گی. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ بڑے ہائی ٹیکسز کا ہے, کارپوریٹ ٹیکسز کی اب میں بات کر رہا ہوں. پاکستان میں دو بڑے مسائل جو ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور ایکسپورٹس گرنے کے پیچھے دو چیزیں جو ہیں وہ بجلی کی قیمت ہے اور دوسرا جو کارپوریٹ ٹیکسز ہیں. تو بجلی کی قیمت تو اگر آپ اپنا جو بلینڈ ہے جو مکس ہے وہ پانی کی طرف زیادہ لے کے جاتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ یہ 3 ڈیمز بننے کے بعد جو ہماری بجلی سے بنانے کی کیپیسٹی ہے وہ 2 گنا بڑھ جاتی اور یہ 50 سال کے عرصے کے بعد یہ کام جو ہے یہ اب شروع ہو رہا ہے.
اسی طرح پچھلے 20 سال میں مجھے یاد نہیں کہ آف شور ڈرلنگ کے لیے کوئی بڈ کبھی مانگی گئی. یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے پچھلے 20 سالوں میں. اور آپ سوچئے کہ اگر 78 سالوں میں ہم نے صرف 18 کنویں کھودے ہیں. اگر آپ غور کریں کہ ناروے نے جو تیل ڈھونڈا تھا انہوں نے 5000 کنویں کھود ڈالے. تو جب تک آپ تلاش نہیں کریں گے، اور اب لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان دو جو محاذ پہ ہے، ایک تو آف شور ڈرلنگ کے محاذ سے کام شروع ہوا ہے، اور پھر یہ جو ڈیمز کے حوالے سے پچھلے چند سالوں سے اس کے اوپر فوکس ہو رہا ہے. اس کے اوپر فائنینسنگ بھی کمٹ کی جا رہی ہے. تو یہ جو باقی پرابلمز آپ نے بتایا ہیں ان کے حل بھی انہی کے اندر جو ہے وہ مل سکیں گے. سلمان صاحب، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو کہ کافی عرصے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اس میں ٹیکسز بہت زیادہ لگا دیے تھے، اب کوئی اس بجٹ میں ریلیف دیا جائے گا؟ یا پھر کیونکہ عمران خان صاحب تو کہتے تھے اس انڈسٹری سے کافی زیادہ انڈسٹریز لنکڈ ہیں اور وہ چلتی ہیں، تو ہمیں اس کو جو ہے نا چلانا ہے، اس حکومت کی کیا پرائورٹی ہوگی؟ جی، آئی تھنک یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر آپ اس میں ریئل اسٹیٹ میں جو ٹیکسز کا بچھاڑ ہے وہ اس کو ختم کریں، اور جو جس طریقے سے آپ ریگولیٹ کرتے ہیں اس کو ذرا آسان کریں، تو ریئل اسٹیٹ میں خاصی پوٹینشل بھی ہے. کیونکہ ہماری بہت زیادہ جو ہے انٹرنل مائگریشن ہے شہروں کی طرف. اب جو نوجوان ہیں وہ بھی سارے شہروں کی طرف آ رہے ہیں، اور فیملیز بھی موو کر رہی ہیں، اور اگلے 10-15 سال میں آپ کی تقریباً 70-80% آبادی شہروں میں ہوگی. اور شہروں کے حال ہمارے سامنے ہیں کہ اس کا انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے، ان کو فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، ان کی کوئی پلاننگ بھی نہیں ہے، اور ایک بڑا جو ہے ان پلانڈ قسم کی گروتھ ہو رہی ہے. تو وہاں پہ تو پوری ایک اسٹریٹجی چاہیے جس سے یہ اکانومی جو ہے یہ جمپ کر سکتی ہے. بہت سے ممالک نے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ شروع کیا، اور وہ اکنامک گروتھ بھی ہوئی ہے، اور اس سے ویلتھ جنریشن بھی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد باقی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. لیکن ایز یوزول ہماری بیوروکریسی ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے، وہ ریئل اسٹیٹ کو بھی کنٹرول کرتی ہے. ایک شہر جو ہے 6 اینٹیٹیز کے نیچے مینیج ہو رہا ہوتا ہے، اور ہر اینٹیٹی جو ہے اس کو رکاوٹیں ڈال رہی ہوتی ہے ہر چیز میں. سو وہ جب تک گورننس ہم ٹھیک نہیں کرتے تو کوئی سیکٹر میرا نہیں خیال کہ اب چلے گا. گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. فاروق صاحب، لاسٹلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ریئل اسٹیٹ کی اگر بات کی جائے، ریئل اسٹیٹ میں ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ وہ زمین کاغذ کا ٹکڑا ایک سے دوسرے کے نام پہ، دوسرے سے پہلے کے نام پہ ہوتا رہتا ہے، یا تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو، وہاں پہ کنسٹرکشن ہو، تو دیٹ مینس سم تھنگ. ادروائز پھر زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کسی ایسی جگہ پہ ہو جس مطلب انرجی کے سیکٹر میں ہو، یا پھر انڈسٹری لگے. تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ حکمرانی کرے، وہ کاروبار نہ کرے، وہ مداخلت نہ کرے کاروبار کے اندر. لیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر ڈو اٹ. یہ بات درست ہے کہ جب ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایک مکان بناتے ہیں تو اس کے ساتھ تقریباً 3 سے 4 درجن انڈسٹریز جو ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کے ساتھ اٹھنے لگتی ہیں. آپ کو پلمبنگ کا سامان چاہیے ہوتا ہے، آپ اینٹیں لگا رہے ہوتے ہیں، آپ کو رنگ چاہیے اس کے اندر، آپ کو بجلی کی تاریں چاہیے. تو تقریباً 3 سے 4 درجن جو اور انڈسٹریز ہیں، جب آپ گھر بنانے جاتے ہیں، بلڈنگ بنانے جاتے ہیں، تو وہاں سے بھی ڈیمانڈ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر ریل اسٹیٹ سیکٹر بہت تیزی سے گرو کیا ہے، لیکن اس میں ریگولیشن کا، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، ریگولیشن بہت ضروری ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ کانسٹیٹیوشن 1 کے حوالے سے بیکاز وہ لیک آف ریگولیشن ہے، یا نیگلیجنس کیا وہاں پہ، اور اس کی اپنی جو ذمہ داری ہیں وہ نہیں نبھائی، تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں کے پیسے ڈوب گئے. تو وہ ایک بڑا غلط قسم کا پیغام باہر جاتا ہے. اگین فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی، اب جیسے یہ جو اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشن 1 کے حوالے سے بہت سارے پاکستانی جو ملک سے باہر رہتے تھے انہوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کی، اور یہ 20 سال سے سی ڈی اے والے جو ہیں وہ بھی اس کو دیکھتے رہے کہ قانون کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. 15-20 سال سے یہ مختلف عدالتوں میں بھی کیس چلتا رہا.
तो हुकूमत का काम है रेगुलेशन करना। हुकूमत का काम जो है वो कारोबारी निज़ाम में मुदाखलत करना मैं समझता नहीं है। तो बुनियादी नुक्ता कि हुकूमत शुड विड्रॉ फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर और बिजनेसेस एंड ठीक शुड डू। ठीक, थैंक यू वेरी मच आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। प्रोग्राम एक छोटा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, बजट पे डिबेट हो रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है माहिर मौशियात हारून शरीफ साहब ने। बहुत शुक्रिया हारून साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब आपको मालूम है बजट आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी खसूसन इस बजट से? क्योंकि आवाम जानना चाहती है, एक तो इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, फिर सैलरीड क्लास पे पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा टैक्सेस आयद किए गए थे, क्या उनमें इस दफ़ा आप कोई कमी देख रहे हैं? और फिर IMF सब्सिडीज़ जो ख़त्म कर रही है, बिजली और गैस की कीमतों में क्या इजाफा हो जाएगा? व्हाट्स योर टेक सर? जी, बजट जो है उसके अंदर हुकूमत के पास कुछ बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बजट हमारा जहाँ तक अखराजात का ताल्लुक है, तकरीबन हाफ ऑफ आवर बजट जो है वो डेट सर्विसिंग में जाता है, कर्जों की अदायगी में। जो बाकी बच जाता है इस दफ़ा, क्योंकि हमारे एक वेस्टर्न बॉर्डर पे सिक्योरिटी के हालात हैं, मेरा ख्याल है कि डिफेंस को कुछ बढ़ाया जाएगा, और जो बाकी है वो हुकूमत चलाने के अखराजात हैं, पेंशन, तनख्वाहें हैं। सो आई थिंक बहुत छोटी किटी बचती है डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए। IMF के साथ बात करके गरीब के लिए BISP के प्रोग्राम को ज़रूर कंटिन्यू रखा जाएगा, शायद कुछ बढ़ाया जाए उसकी अमाउंट इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके। लेकिन मुश्किल साल दिखाई देता है, क्योंकि जो प्रेशर्स हैं ये ऑयल प्राइसेस और यूटिलिटी प्राइसेस बढ़ने के, उससे एक मतवसत तबके के और मीडियम आमदनी रखने वाले के लोगों के जो कंजम्पशन की पावर है वो बहुत कम हो गई है। अब हुकूमत क्या कर सकती है इस सूरत हाल के अंदर? वो ऑब्वियसली अपने अखराजात कम कर सकती है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कम कर सकती है, जिन्होंने बम्पर प्रॉफिट्स कमाए हैं उनसे डील करके कोई फंड बना सकती है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं है। सिर्फ जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ एक मूवमेंट दिखाई देती है कि इंसेंटिव दी जाएगी, और ये जो सोलर है, जिसको पहले इन्होंने पॉलिसीज को चेंज किया था फाइनेंस बिल में, गालिबन सोलर और बैटरीज पर इंसेंटिव दिए जाएंगे। लेकिन इस सारी बातचीत का मतलब ये है कि इस बजट के अंदर हमारा कोई इकोनॉमिक रिवाइवल रिलेटेड जो है कोई मेजर एक्सपेंडिचर इस वक्त दिखाई नहीं देता है। सिर्फ बिजनेस कंटिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए कुछ स्टेप्स दिखाई। हयून साहब, आपने हुकूमतों के साथ काम किया है, क्या मेंटलिटी है, क्यों अपने अखराजात नहीं कम करते? मतलब 4 साल शहबाज शरीफ साहब को हो गए हैं, अगर मतलब हमने अपने अखराजात कम नहीं करने और फिर एक्सपेक्ट करना है कि इकॉनमी हमारी प्रॉस्पर करेगी, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो ये मेंटलिटी क्या है कि क्यों नहीं उस तरफ आते कि अपने ऊपर कट डाउन लगाएं, अपने जो आप ऐशी कर रहे हैं, या फिर आप के जो अपने अखराजात हैं ख़ुसूसन मुख्तलिफ महकमे हैं, फिर उनमें जॉब्स, बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन है, उनका कोई इस तरह से फ़ायदा नहीं है, या फिर आपने प्राइवेटाइजेशन की जानिब क्यों नहीं इस तरफ आया जाता? जी, हमारी जो पावर पॉलिटिक्स है उसके अंदर हुकूमत एक पेटनेज का इदारा है, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है और लोगों को फेवर्स दी जाती हैं, और उसके नतीजे में इन ए वे इलेक्शंस को खरीदा जाता है कि जी हमने आपको ये फेवर किया था, अब आप अपनी बरादरी से कहें, अपने शहर से कहें, अपने ट्रेडर्स की एसोसिएशन से कहें कि वो सब हमारे लिए वोट करें। तो ये एक फ्लॉड स्ट्रक्चर है। जो डेवलप थोड़ी डेमोक्रेसीज हैं वहां पर परफॉर्मेंस की बेस पे वोट मिलता है। कि आपने देखिए ना, अगर अभी इस दफा हमने इतने बिल बढ़ा दिए टेक्निकली, तो लोगों को इनको वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंसेस एंड सिस्टम्स वही शक्लें घूम फिर के फिर से पार्लियामेंट में आ जाती हैं। दूसरी चीज ये है कि जो आपकी बात वजह है, क्योंकि हुकूमत जो है उसका साइज बहुत बड़ा है और हुकूमत के बेतहाशा इदारे जो हैं वो इररेलेवेंट हो चुके हैं। लेकिन वहां पे हुकूमत के ये जो एक ब्यूरोक्रेसी है उसकी ग्रिप है, और वो तो रिटायर होके भी दोबारा एम्प्लॉय होना चाहते हैं, और पर्क्स, प्रिविलेजेस और सारी चीजें मेंटेन रखी जाती हैं, और वो सारा बर्डन जो है वो जो कंप्लायंट है, सैलरीड है, इंडस्ट्री है जो टैक्स दे रहा है, उनके ऊपर पास ऑन किया जाता है, नए सेक्टर्स नहीं खोले जाते। पाकिस्तान का डायलेमा यही है जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत एग्जाम्पल सेट करने में नाकाम है
کہ لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور ایز اے نیشن ہم ایک اکنامک ریکوری کی طرف چلیں. ایک طبقہ ہے جس کو آپ ایلیٹ کہہ لیں, پاور کے سینٹرک کہہ لیں, جو آپس میں سارے اخراجات کو استعمال کرنا چاہتا ہے. ادروائز حکومت کے اندر بے تحاشا ایونیوز ہیں کہ آپ اپنا کم از کم Sir, 25%. what I can get from your argument that a country needs a free and fair election in order to revive the economy. What's your جی وہ take? تو کنٹری کو ان اینی کیس دیکھیں, اینی ڈیموکریسی کے اندر جب لوگ آپ کو الیکٹ کرتے ہیں تو لوگ پھر ریزلٹس کو ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں نا, کہ ہم نے آپ کو الیکٹ کیا, آپ ہمیں نتیجہ دیجئے. تھیوری بھی یہی کہتی ہے, پریکٹس بھی یہی کہتی ہے. لیکن اگر لوگوں کو نظر آئے کہ ہمارے ووٹ کی وقت نہیں ہے اور بیسیکلی کولیشنز بن جانی ہے اور لوگوں نے پاور بنا لینی ہے پاور بروکرز کے ساتھ مل کے, پھر لوگ بھی انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اور ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. پھر وہ صرف اپنے کام کراتے ہیں کہ جی ہمارا کام کر دیجئے, یہ اس ادارے کی ہراسمنٹ ہے, ہمیں پکڑ لیا ہے, بندہ چھڑوا دیں, نوکری کرا دیں. پھر کنٹری پیچھے رہ جاتا ہے, انڈیویجول آگے آ جاتے ریلیشنز ہیں. اور انڈیویجول ڈیمانڈز آگے آ سر اس میں ایک بڑا بنیادی سے سوال ہے. ہم ایسا ہی FC بناتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے کہ ون ونڈو آپریشن ہوگا, چلیں آ جائے گی انویسٹمنٹ, ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہم مختلف MOUs کرتے ہیں, وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے ہیں ہمارے انویسٹمنٹس میں. لیکن اگر تھوڑا سا اس کا رخ ہم چینج کر کے یہ کر دیں کہ وہی ڈنڈا سروس ہم حکومت پہ کر دیں کہ یار مطلب آپ ایک حد تک آپ نے اخراجات کرنے یہ کم کریں, ادروائز یہ معیشت نہیں چل پائے گی, تو آپ سمجھتے ہو کہ اس کا کوئی اثر نکلے گا؟ بیکاز پاکستان میں پاور پالیٹکس کہاں سے ہوتی ہے ہم سب کو معلوم ہے, لیکن کیا پاور پالیٹکس کرنے والے بھی یہ درد رکھتے ہیں کہ یار یہ والی چیزیں بھی ہیں, یہ حکومت کے اتنے اخراجات ہیں ان کو کم کریں گے, آلریڈی عوام کو فائدہ ہوگا, ہمیں فائدہ ہوگا, اس طرف بھی بڑھنا چاہیے. تو آپ کا کچھ خیال ہے کہ اس طرف کوئی قدم اٹھایا جائے گا؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ خالی اخراجات کم کرنا تو سلوشن نہیں ہے نا. آپ کو اس کے ساتھ ایسی پالیسیز بنانی ہیں اور ایسی انویسٹمنٹس کرنی ہے پبلک سیکٹر کی جو پرائیویٹ کیپٹل کو اٹریکٹ کر سکیں اور ملک کے اندر کچھ ایکسپینشن ہو. کیا رہا ہے کہ ہماری کیونکہ اکانومی کا سائز بڑھ نہیں رہا ہے, پاپولیشن بڑھ رہی ہے, ہم نیٹ امپورٹر بنتے جا رہے ہیں. جب آپ نیٹ امپورٹر بنتے ہیں اور یہاں چیزیں نہیں بناتے ہیں تو آپ بار بار اسی بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں آتے ہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, ایکسپورٹ نہیں ہوتی ہے, امپورٹ بڑھتی جاتی ہے نا. یہ ایک اسٹرکچرل فلا ہے. اب اس کو توڑنے کے لیے آپ کے پاس ایک بڑی کریڈیبل سکل چاہیے جو کہ بیوروکریسی کے اندر بھی نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی پاور بروکرز اور پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اپنے کوئی اس سمت کے تھنک ٹینکس ڈیولپ نہیں کیے ایکسپرٹس کے جو ان کو ایڈوائز کر سکے. اب وہ سپیس کون کریٹ کرے گا, کیونکہ اب ہم بار بار دیکھیں نا, یہ شرم کی بات یہ ہے کہ ہم 25ویں بار IMF کے پاس جا رہے ہیں. تو یہ تو کوئی کسی بھی ڈگنیفائڈ نیشن کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ تبھی ہوگا کہ اگر حکومت کھڑی ہو, جیسے بہت سے ممالک نے ریفارمز شروع کی تھی. 10-15 سال کا پروسیس ہے, لیکن وہ جو پروسیس میں کاسٹ ہے وہ سب کو بیئر کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ایک طبقے کے اوپر پاس آن کر دیں. ایک طبقے کی بات کریں, جو سب سے زیادہ ٹیکس ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ سب سے آسان ہے, سیلریڈ کلاس سے لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر دوسرے آپ دیکھ لیں پیٹرولیم لیوی میں لیا جاتا ہے, اور وہ پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے ٹیکس ٹارگیٹ جو ہے وہ پورے کرنے, پھر کہاں سے کریں, ہم کہاں سے نکالیں؟ تو لوگوں نے تو پھر دینا ہی دینا ہے سر. الٹیمیٹلی ہمارے پاس تو کوئی چوائس نہیں بچتی, بیکاز وی آر لیونگ ان یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن دنیا کا سب سے آسان طریقہ ہے اور سب سے غلط طریقہ ہے. اور ہم یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے انکلوڈنگ پیٹرولیم لیوی اس کو بڑھاتے ہیں, اپنے نمبرز پورے کر لیتے ہیں. لیکن ہم جو ہیں, جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی مجھے ان ریٹرن میں کیا مل رہا ہے. آیا مجھے سیکیورٹی مل رہی ہے, آیا مجھے ایجوکیشن مل رہی ہے, ہیلتھ مل رہی ہے, کچھ انفراسٹرکچر مل رہا ہے. سو جب لوگوں کو وہ نہیں نظر آتا کہ ہم نے وہ ساری چیزیں پرائیویٹ سیکٹر سے ہی پروکیور خود سے کرنی ہے ان ایڈیشن ٹو پیئنگ ٹیکسز, پھر ٹیکس ایویژن شروع ہو جاتی ہے, آپ کا مورل کانٹریکٹ ٹوٹ جاتا ہے. جو ٹیکس دوسرا آتا ہے جب آپ کی اکانومی بڑھ رہی ہوتی ہے. اگر اکانومی کی گروتھ 3% پہ رکی ہوئی ہے تو آپ ٹیکس کلیکشن کو کیسے بڑھا پائیں گے نا, ادر دین انفلیشنری امپیکٹ. اب یہ بڑی سیدھی سادی باتیں ہیں, اور ٹیکس کلیکشن بڑھانا بھی جواب نہیں ہے. اس ٹیکس کے جو پیسہ آتا ہے وہ کہاں لگانا ہے, اصل کام تو وہ ہے.
کہ ہماری ترجیحات کیا سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف ہے یا صرف حکومت کی اکانومی چلانے کی طرف ہے کہ ہمارے بل پے ہو جائیں, ہمارے پرکس اینڈ پریویلیجز چلتے رہیں اور پھر دیکھا جائے گا کہ اگلی حکومت کیا کرتی ہے. سر لیٹ می آسک دس فیئرلی کہ آپ کو کیا لگا یہ حکومت جب سے آئی ہے کہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جن سے آپ کہیں کہ یار یہ تھوڑے سے رائٹ ڈائریکشن میں نظر آ رہے ہیں, بیکاز اوور آل اکانومی کی پکچر تو بڑی اپسٹ ہے, بڑا مطلب ڈراسٹک چینج ہے, بڑا ہم جو ہے ایک وینٹیلیٹر پہ ہیں, وہ کہنا غلط نہیں ہوگا. اسد عمر صاحب وہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تب یہ ٹرم یوز کرتے تھے کہ ہم تو جی وینٹیلیٹر پہ ہیں, تو اسٹل اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں. جی آئی ایم ایف از اے وینٹیلیٹر کیونکہ وہ آپ کو بیل آؤٹ دیتا ہے, تو ہماری تھوڑی بہت جو میکرو اکنامک سٹیبلائزیشن آئی ہے وہ آئی ایم ایف کے کانٹریکٹ کی وجہ سے آئی ہے. ہم نے خود تو اس میں کچھ نہیں کیا, ہاں ہم نے ان کے پرائر ایکشنز یا کنڈیشنز کو کمپلائی کیا ہے, اور جس سے کچھ پہلے انفلیشن آپ نے دیکھا کنٹرول ہوئی, کچھ ہمارے ریزروز بڑھ گئے, لیکن ان چیزوں کو ہم ٹرانسلیٹ کرنے میں ٹورڈز دا کامن پیپل آف دس کنٹری وہ ہمیں طریقہ نہیں آتا ہے. میں بالکل کلیئر بات کر رہا ہوں, اور ہم بار بار یہی کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی سٹیبلائزیشن آتی ہے, اس کے بعد ہم پھر پولیٹیکل پاپولزم کی طرف چلے جاتے ہیں, قرضے بانٹتے ہیں, ایم این ایز کی اسکیمیں کرتے ہیں, unnecessarily سڑکیں اور پل اور انڈر پاسز بناتے ہیں, پھر وہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے, اس کے بعد ہم پھر بحران میں چلے جاتے ہیں. اس میں اندر بالکل اسٹریٹ فارورڈ یہ فارمولا ہے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے بڑا ویل ان پٹ دیا. ناظرین پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. معیشت پہ ہم نے ڈیٹیل سے پروگرام کیا, بجٹ آنے والا ہے, اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں, کیا اس کے آپ کو اثرات بھگتنے پڑیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.